صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے خواتین کا مسجد میں نماز پڑھنا۔ اس کے بارے میں مختلف احادیث ہم نے پچھلے 2 درسوں میں دیکھی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر لیتے تو خواتین جو تھیں وہ جلدی اٹھ کھڑی ہوتی، اور مرد جو تھے وہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ خواتین چلی جائیں اور پھر مرد اٹھتے۔ اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خواتین جو تھیں فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتی تھیں، فجر کے اندھیرے میں بھی مسجد آتی تھیں، اور اس طرح آتی تھیں کہ وہ اپنی چادروں کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی تھی۔ اور اس کی روشنی میں ہم نے دیکھا تھا کہ خواتین کی ذمہ داریاں کیا تھیں کہ وہ اپنے حیا اور پردے کا خیال رکھیں، اور مردوں کی ذمہ داریاں کیا تھیں کہ ان کو وہ ماحول مہیا کریں کہ جس میں وہ اچھی طرح سے دین پہ عمل کر سکیں، اور امن اور حقیقی آزادی جو ہے وہ خواتین کو میسر تھی۔ آج اسی باب کی اگلی حدیث ہم پڑھیں گے، اور یہ حدیث ہے 830۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اپنے والد حضرت ابو قتادہ سے روایت کرتے ہیں۔ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لاقوم الی الصلاۃ، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وانا اريد ان اطول فیہا، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو میں لمبا پڑھوں، لمبا کروں۔ فاسمع بکاء الصبی، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں۔ فاتجوز فی صلاتی، پھر میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ کراہیۃ ان اشق علی امہ، اس خیال سے کہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور اس کی ہم وضاحت بھی پیچھے کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لطیف احساسات بھی رکھتے تھے، ماؤں کا، خواتین کا ان کو کتنا خیال تھا کہ ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے تھے کہ کسی ماں کا بچہ روئے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ تو مختلف پہلو اس کے ہم نے دیکھے تھے، لیکن یہاں پہ یہ حدیث لائی گئی اس ضمن میں کہ خواتین مسجد میں آ سکتی ہیں اور انہیں اس چیز کی اجازت ہے۔ امام بخاری نے جو یہ باب لگایا۔ اب ہم اگلے اس پہ جاتے ہیں، حدیث پہ 831 حدیث، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان عمرہ فرماتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتی ہیں، قالت لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے، دیکھ لیتے، ما احدث النساء، کہ جو کچھ عورتیں آج کل کر رہی ہیں، یا جو انہوں نے جو حالات اس وقت کے ہیں، لمنعہن کما منعت نساء بنی اسرائیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اسی طرح مساجد میں آنے سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ اور کہتے ہیں قلت لعمرہ، جنہوں نے حضرت عمرہ سے روایت کی ہے، یحییٰ بن سعید ہے، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ سے پوچھا، آوا منعنا، کیا انہیں منع کر دیا گیا تھا؟ قالت نعم، تو انہوں نے کہا ہاں منع کر دیا گیا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ دور ظاہر بہت پرانا، نہیں بہت اس وقت تک وقت نہیں گزرا تھا، ابھی جو تابعین ہیں وہ باقی تھے، اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا، اور لیکن یہ کہ جو صورتحال اس وقت خواتین کی ہو گئی تھی، آج کا دور تو بالکل ہی آزاد دور ہو گیا، تو اس وقت بھی خواتین اس احتیاط کے ساتھ مسجد نہیں آتی تھی جس احتیاط کے ساتھ امہات المومنین یا صحابیات آیا کرتی تھی، یعنی کچھ آراستہ کر کے، اپنے آپ کو میک اپ کر کے، یا جو بھی زیورات وغیرہ پہن کے نکلتی تھی، بن ٹھن کے نکلتی تھی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے اس طرح عورتوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے مسلمانوں کو، جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں جو انہیں منع کیا گیا تھا۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ لیکن یہاں سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں، انہوں نے ان حدود اور قیود کا خیال نہ رکھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کی تھیں۔ جیسے ہمیں بھی، مسلمانوں کو بھی یہی کہا گیا نا کہ خواتین جو ہیں اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھیں، اور اگر باہر نکلنا ہے زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلیں، بلکہ حجاب کر کے، پردہ کر کے نکلیں اور سادگی سے نکلیں۔ لیکن اگر عورتیں بن ٹھن کے سج سنور کے نکلیں گی اور پردہ بھی نہیں کریں گی تو ظاہر ہے وہ ایک فتنہ ہوگا، اور مردوں کے لیے بھی اور خود خواتین کے لیے بھی اور خاندانوں کے لیے بھی، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاندان انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی خواتین نے ان حدود و قیود کا خیال نہ رکھا، تو بالآخر بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد جانے سے یا عبادت گاہوں میں جانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ تینوں کے نزدیک عورتوں کا نمازوں کے لیے مسجد جانا ناپسندیدہ ہے، اور اس کی بجائے گھروں میں نماز پڑھنا
افضل ہے۔ اور اس موقف کی تائید جو ہے اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس حضرت ام حمید سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہیں، لیکن آپ کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے حجرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور حجرے میں نماز پڑھنا حویلی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور حویلی میں یا صحن میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو چنانچہ جو ام حمید تھی اپنے گھر کے لیے انہوں نے اپنے لیے اپنے گھر کا جو آخری حصہ تھا تاریخ حصے میں نماز کی جگہ بنوائی، اور وہ اسی جگہ نماز پڑھتی تھی یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے مسند احمد کی ہے، ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر کی کسی پچھلی کوٹھڑی میں یعنی بالکل پردے کے اندر پڑھے۔ لیکن فقہاء شافعیہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ عورت اگر مسجد نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہو تو وہ پڑھ سکتی ہے، لیکن یہ کہ جوان عورتوں کی بجائے یہ بوڑھی عورتوں کے لیے یعنی جوان عورتوں کے لیے مکروہ ہے کہ وہ مسجد جائیں، لیکن بوڑھی عورتیں جا سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور فرمایا ہے کہ نہ روکو۔ آگے ہم میرے خیال یہ حدیث دوبارہ بھی پڑھیں گے۔ پسندیدہ نماز وہ ہے کہ جو گھر کے بھی پچھلے کونے میں پڑھی جائے لیکن مسجد جانے سے روکا نہیں گیا۔ تو یہ دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ کس چیز میں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی خوشی اس کے جذبے کو بھی مد نظر رکھا، اس کو اجازت دی، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کو پسند کیا ہے۔ تو عام حالات میں مسجد جانا جو ہے خواتین کی مسجد کی بجائے انہیں گھر کے اندر ہی پڑھنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے جب حرمین میں گئے ہوں تو وہاں پہ تو جا کے حرمین کے اندر نماز پڑھنا ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، تو اسی لیے اس سے منع بھی نہیں کیا گیا۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں کے اندر جو باریک فرق ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر عورت کو مسجد جانا بھی ہے تو پھر جو حدود اور قیود یا جو شرائط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کی ہیں، شریعت نے عائد کی ہیں، ان کا خیال اسے رکھنا چاہیے کہ مسجد جائے گی تو وہ اپنے پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، اور پیچھے صفیں ہوں گی ان کی، اور مردوں سے پہلے اٹھ کھڑی ہوں گی، جلدی باہر نکل آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہوں گی ان کا خواتین خیال رکھے گی، خوشبو لگا کے نہیں جائیں گی تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور شوق جو عورت کا وہ بھی پورا ہو جائے اور اس سے کوئی فتنہ جو ہے وہ بھی پیدا نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔